अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम मुसलमान भाइयों और बहनों, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, आज की इस मुलाकात में हम और आप मिलकर जिस मौजू पर मालूमात हासिल करना चाहेंगे इंशाअल्लाह वो है माह रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत और अहमियत। इस बारे में सबसे पहले हम कुरान मजीद की उस आयत को दलील के तौर पर पेश करेंगे जो कि सूरतुल बक़रा की आयत 185 में वारिद है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश्शहर फ़लयसुमहु। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माह रमज़ान का ज़िक्र फरमाकर उसके बाद इस बात का हुक्म बता दिया कि फ़मन शहिदा मिनकुमुश्शहर फ़लयसुमहु, कि जो भी शख्स ये महीना पाए तो उसे चाहिए कि इस महीने के रोज़े रखे। यहाँ तो ये बात वाज़ेह हो गई। अब हम आयत और अहादीस पेश करने से पहले ये हकीकत वाज़ेह करना चाहते हैं कि तमाम उम्मत इस्लामिया के तमाम उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, इजमाअ है कि माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, अरकान इस्लाम में शामिल हैं। इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से माह रमज़ान का रोज़ा भी शामिल है, और माह रमज़ान का रोज़ा अरकान इस्लाम में से एक रुकन है, इस्लामी इबादत में से एक इबादत है। इसकी फ़र्ज़ियत पे ईमान रखना फ़र्ज़ है, और इसकी फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा और इस पर अमल करने वाला जो सवाब हासिल करेगा, और इसे जानबूझकर छोड़ने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। उसके लिए ज़रूरी होगा कि जो रोज़े उसने छोड़े हों उनको अदा करे और फिर तौबा भी करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तभी यह हक़ अदा हो सकता है। तो इस तरीक़े से माह रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत ये इस्लामी इबादत में, इस्लामी अरकान में शामिल है। अब आते हैं इस बात की वजाहत करने के लिए कि हमने जो बात अभी आपके सामने पेश की कि माह रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, इसकी फ़र्ज़ियत की दलील जो है हमें जो मिलती है, सबसे पहले कुरानी आयत की रोशनी में हमारे सामने दलील मिलती है। कुरान मजीद सूरतुल बक़रा आयत 183 में अल्लाह ताला ने इस तरह वाज़ेह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, के फ़र्ज़ किया गया तुम लोगों के ऊपर रोज़ा, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि फ़र्ज़ किया गया था रोज़ा तुमसे पहले लोगों पर, लअल्लकुम तत्तक़ून, और इस रोज़े का मकसद क्या है कि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि रोज़ा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया गया है, तुम तमाम मर्द व ख़वातीन के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया गया है। ये हो गई पहली दलील। अब आती है दूसरी दलील हमारे पास, वो है बुखारी और मुस्लिम में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यारे नबी की मुबारक ज़बान से ये बात हमारे सामने वाज़ेह होती है। वो है हदीस जिब्रील। हदीस जिब्रील का मतलब ये होता है कि एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में एक इंसान की शक्ल में, एक सहाबी की शक्ल में भेजा, और ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक इंसान की शक्ल में प्यारे नबी के पास तशरीफ़ ले आए और मस्जिद नबवी में प्यारे नबी के सामने करीब होकर बैठ गए और प्यारे नबी से सवालात करने लगे ताकि प्यारे नबी इन सवालात के जवाब दें और सहाबा कराम सुने, और उसके बाद सारी उम्मत के पास, सारी दुनिया वालों के सामने ये मालूमात वाज़ेह हो जाएं और आम हो जाएं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किया था, कई सवालात थे, उनमें से एक सवाल ये था, अख़बिरनी अनिल इस्लाम, आप मुझे बताइए कि दीन इस्लाम क्या है। तब प्यारे नबी ने जवाब दिया, अल इस्लामु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस्सलाता व तुअतियज़ ज़काता व तसूम रमज़ाना व तहुज्जल बैता इन इस्ततअता इलैहि सबीला। यहाँ पर इस्लाम के 5 अरकान प्यारे नबी ने बता दिए। वो 5 अरकान क्या हैं? इस्लाम ये है
کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، اور اس بات کی شہادت دو کہ محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا رکن۔ اور دوسرا رکن ہے کہ ہر دن 5 وقت کی نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور کعبے کے پاس جانے کی استطاعت ہے تو وہاں جا کر حج ادا کرو۔ تو یہ جو ہے دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اب آتی ہے ایک اور دلیل ہمارے سامنے جو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے 5 ارکان کا اس طرح ذکر فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ دین اسلام کی بنیاد 5 ارکان پہ رکھی گئی ہے۔ وہ 5 ارکان کون سے ہیں؟ کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ پہلا رکن یہ ہے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ہے دین اسلام کا پہلا رکن۔ اور دوسرا رکن ہے کہ نماز قائم کرو۔ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ غریب لوگوں تک اللہ کی رضامندی کے لیے زکوٰۃ محتاج لوگوں تک پہنچاؤ، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ حج ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ ان 5 فرائض کو، ان 5 احکام کو اسلام کے ارکان کے طور پر یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اب جس عبادت کا مقام اسلام میں رکن قرار دیا گیا، اسی لیے جو ہے ان ارکان کو، ان فرائض کو لازمی بتایا گیا کہ ان کو ماننا فرض ہے، ان پر اجر ملے گا، ان کو چھوڑنے پر گناہ ہوگا، اور اسی طرح ان کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ان پر اگر کوئی بندہ، جیسے روزے کا چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اس روزے کو کوئی بندہ مانتا تو ہے لیکن اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ توبہ کرے، استغفار کرے، روزوں کی قضا کرے، آئندہ یہ روزے نہ چھوڑے، تبھی وہ بندہ صحیح مسلمان انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے قرآنی آیات کی روشنی میں دلیل پیش کی، اب اور احادیث کی روشنی میں دلیل پیش کر دی، اور تیسرے نمبر پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ ماہ رمضان کے روزے امت اسلامیہ کے اوپر، سارے مسلمان مرد و خواتین کے اوپر فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اب جہاں تک کسی کے پاس عذر ہے اور مجبوری ہے تو پھر ان لوگوں کے احکام آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ حلقوں میں پیش کیے جائیں گے۔ اب بھائی اور بہنوں، ہم یہاں پر آتے ہیں اسی ماہ رمضان کے سلسلے میں مزید وضاحت کرنے کے لیے، کہ ماہ رمضان کے روزوں کے متعلق مزید معلومات پیش کرنے کے لیے، کہ ایک وہ حدیث جس میں ماہ رمضان کے روزے کا ذکر آتا ہے اس کا ذکر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ اگر کوئی مسلمان بندہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور تمام جمعے کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور رمضان کے روزوں کی پابندی کرتا ہے تو ان کی وجہ سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک نماز پڑھتا ہے تو اس نماز سے پہلے جو گناہ ہوئے تو یہ نماز جو ہے ان گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے، اور جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک اگر اس سے گناہ ہوئے ہوں تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس رمضان کے روزے کی وجہ سے گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان کے دوران اگر اس سے کچھ گناہ ہوئے ہوں تو ان تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، گناہوں کی بخشش بہت بڑی نعمت ہے، اور یہاں پر ہم ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے جو کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اگر کوئی بھی مسلمان ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، مرد یا خاتون ماہ رمضان کے روزے رکھے مگر
ایمان کے ساتھ کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اس پر اجر ملے گا، اس روزے کو چھوڑنے سے گناہ ہوگا، یہ ایمان رکھتے ہوئے کوئی شخص جو ہے روزہ رکھے اور احتساباً اللہ تعالیٰ کے دربار سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی روزہ رکھے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے ایسے تمام مرد و خواتین کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر گناہوں کی بخشش بھائی اور بہنوں کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب کسی کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، اور ایسا بندہ جو ہے پیارے نبی کی شفاعت کا حقدار بنتا ہے، اسے نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، اس کے دل میں برائیوں سے نفرت ڈالی جاتی ہے، اور اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے، اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، اور اس کی اولاد کو بھی نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، اور اچھا خاتمہ اس کو نصیب ہوتا ہے، اور قبر میں آرام ملتا ہے، اور میدان محشر میں بھی راحت ملتی ہے، قیامت کے دن عزت نصیب ہوتی ہے، اور جہنم سے نجات انشاءاللہ مل سکتی ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ جنت میں داخلہ مل سکتا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم نے اور آپ نے دیکھ لیا کہ گناہوں کی بخشش کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کہ اس کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے فائدہ ہمارا ہے۔ تو ہم جو ہے ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آئندہ حلقوں میں آپ کے سامنے ماہ رمضان اور روزوں کے سلسلے میں مزید معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کے روزے، تراویح، نمازیں، عبادات، نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور آپ کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہم سے اور آپ سے نیکی کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔